بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، ڈاکٹر جعفر مانجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج جس ہومیوپیتھک ریمیڈی پہ ہم بات کریں گے وہ ہے برائٹا میور۔ برائٹا میور بوڑھوں اور بچوں کی تکالیف میں بہت اچھا کام کرتی ہے، خنازیری مزاج افراد میں بہت مفید ہے۔ اس دوا کا نظام دوران خون پر، یعنی ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم ہے، اس پر بھی بہت اچھا اثر ہے۔ فالج اور اس کے ساتھ جسم سرد ہو جاتا ہے، پٹھوں کی ارادی قوت ختم ہو جاتی ہے، شریانوں کے تناؤ کی حالت کو کم کرتی ہے اور پھیپھڑوں کی شریانوں کی سختی کو بھی کم کرتی ہے، دل کے چھید کی سختی اور تنگی کو کم کرتی ہے۔ اس دوا کی علامات دیگر برائٹاز سے ملتی جلتی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس دوائی میں تشنج پایا جاتا ہے، یعنی آرگنز کا یا اعضاء کا جو کارکردگی ہے، ان کا فنکشن ہے، ان کے کام کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی ابتری کی حالتیں پائی جاتی ہیں، شریانوں میں سختی پائی جاتی ہے، شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، اکڑ جاتی ہیں، ان میں گومڑ پیدا ہو جاتے ہیں، دماغ میں خون کی کمی کے باعث چکر آتے ہیں، کیونکہ یہ نظام دوران خون پہ اچھا اثر کرتی ہے، لہٰذا برین کو خون کی کم مقدار پہنچنے کی وجہ سے چکر آنے کی جو پرابلم ہے وہ برائٹا میور کے استعمال سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ سسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ڈائسٹولک کم ہو جاتا ہے، دل اور دماغ کے عوارض پر اثر انداز ہوتی ہے اور دل اور دماغ کی تکالیف میں کمی واقع ہوتی ہے برائٹا میور کے استعمال سے۔ پاگل پن خواہش نفسانی کی زیادتی کے ساتھ آتا ہے، خنازیری مزاج بچوں پر زبردست اثر کرتی ہے، شریانوں کے گومڑوں میں اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، فالج کے ساتھ جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس میں اچھا رزلٹ پروڈیوس کرتی ہے۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی سختی میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر دماغ میں سختی پیدا ہو جائے، ریڑھ کی ہڈی میں سختی پیدا ہو جائے، ان میں فلیکسیبلٹی کم ہو جائے، دماغ کو، برین کو خون کی مقدار جو ریکوائرڈ ہوتی ہے، چاہیے ہوتی ہے، وہ نہ مل پا رہی ہو، اور ریڑھ کی ہڈی کا جو فلیکسیبلٹی ہے، اس کا مڑنا ہے، اس کا فنکشن ہے، اس میں سختی آ جائے، کمی واقع ہو جائے، تو اس پر برائٹا میور اچھا کام کرتی ہے۔ پٹھوں کی قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو والنٹری مسلز ہوتے ہیں ان کی فنکشنالٹی میں کمی آ جاتی ہے، لیکن مریض کے ہوش و حواس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مریض ہوش و حواس میں رہتا ہے، کانوں میں بھنبھناہٹ سنائی دیتی ہے، چبانے سے، نگلنے سے یا چھینک مارنے سے کانوں میں شور سنائی دیتا ہے۔ کان کا ایسا درد جو ٹھنڈے پانی کا گھونٹ بھرنے سے کم ہو جائے، اس میں بہت مفید دوائی ہے۔ کان پیڑے، کان سے بدبودار رطوبت کا بہنا، اس میں برائٹا میور کام کرتی ہے۔ کان کی درمیانی نالی کا جزوی فالج اور اس کے ساتھ چھینک آتی ہے، اس میں برائٹا میور مفید ہے۔ بوڑھوں میں برونکائٹس اور دل پھیل جاتا ہے، دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور دل کے جو چھید ہوتے ہیں، والوز جو ہوتے ہیں، ان کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں سے جمی ہوئی بلغم خارج ہوتی ہے۔ بوڑھے افراد کے دمہ میں برائٹا میور بہت مفید دوائی ہے۔ پیشاب میں یورک ایسڈ خارج ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے مقدار اس کی یورک ایسڈ کی،
اور کلورائڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لبلبہ کی سختی، پیٹ میں گھومڑ بن جانا، جنگاسوں کے غدود پھول جانا، اس میں برٹامیور مفید پائی گئی ہے۔ منی کا بار بار اخراج اور ٹیسٹیکلز یعنی خصیوں پر سوجن آ جانا، ورم آ جانا اور سوزاک کے دبنے سے گلٹیاں بن جانا، ان علامتوں میں برٹامیور اچھا کام کرتی ہے۔ برٹامیور کا مقابلہ ہم کونیم، آیوڈیم، کالی آیوڈائڈ اور میور سے کر سکتے ہیں۔ ایبسینتھیم کے ساتھ ہم برٹامیور کو اینٹیڈوٹ کر سکتے ہیں یا ایبسینتھیم اس کا تریاک ہے۔ برٹامیور کو 3x سے لے کر 30 201 m یا اس سے بڑی پوٹینسی میں ڈاکٹر صاحبان مریض کی بیماری اور علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیماری کے حاد یا مزمن ہونے کی صورت میں کیس ٹیکنگ کے دوران سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دوائی چھوٹی پوٹینسی 3x سے لے کے بڑی پوٹینسیز تک استعمال میں آتی ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی آج کی ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈی برٹامیور۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اسی انرجی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو جنٹل ٹچ دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز ان کے موبائل یا لیپ ٹاپ سکرین تک پہنچتی رہیں۔ دوستو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک بے ضرر طریقہ علاج ہے، لہٰذا اس کی ترویج و ترقی کے سلسلے میں میری ویڈیوز کو شیئر کر کے میرا ساتھ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف آئیں اور اس کے ثمرات سے بہرہ مند ہوں۔ دوستو میری تمام ویڈیوز ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا یہ کسی بھی طور پر ہم ڈائگنوسٹک پرپس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر منج آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔